رجیم چینج کے تناظر کے اندر 11,000 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کا لٹ چکا ہے، اور اعظم سواتی اور اس کا پورا خاندان ہر قانون اور آئین کے دروازے اور دہلیز کے اوپر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پاکستان کے 2 درجن سینیٹر سپریم کورٹ کے سامنے آ کر اگر انصاف کا حصول نہیں لے سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں ان کو بند ہونا چاہیے، اس لیے کہ انصاف اور عدل نام کی کوئی چیز ملک میں نہیں رہی۔ یہی بات عمران خان کہہ رہا ہے، میرا کپتان کہہ رہا ہے، اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا۔ اس لیے میں اپنے وکلاء کے پاس آیا تھا، بعض ضمیر غیرت مندوں کے پاس آیا تھا کہ آپ زندہ ہو، نکلو اور ان عدالتوں کے دروازوں کو بند کر دو جہاں سے سائل کی انصاف کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ آج بہت سارے ججوں کے فیصلوں کو دیکھ لو، اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک سابقہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا جب ایک وکیل صاحب نے، ایڈوکیٹ جنرل نے کوئی بات کی تو اس نے کیا کہا، میرے ججوں سنو، اعجاز افضل چیف جسٹس اس کے وقت اس نے کیا کہا تھا کہ میں ایجنسیوں کے فیصلے ایجنسیوں کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میرا خدا، میرا خالق اس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ایک ایک لفظ میرے اللہ کی اور انصاف کی امانت ہے۔ میرے ججوں، اس لیے اگر خدا تعالیٰ نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنایا تاکہ عدل و انصاف دے سکو، اپنے سر کے اوپر جو لکھی ہوئی قرآن کی آیت ہے وہ ذرا دیکھو کیا مطلب ہے اس کا۔ اس لیے میرے پاکستان کے وکلاء، اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرو، نکلو اور ان عدالت میں بے ضمیر ان ججوں کو، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑو تاکہ قانون اور آئین کی پاسداری ہو سکے، اور قانون اور آئین سے بالا تر کوئی ایجنسی اعظم سواتی کو اس طرح ملک کے کونے کونے میں نہ لے جائے، اور نہ پھر عمران خان کے قاتل، اس پر قاتلانہ حملہ کرنے والے، اور نہ صرف اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کو قتل کرنے والے، وہ قانون کی ضد سے بالا تر نہ ہوں۔ اور صاحب ایک کویشچن، الیکشن ہوں گے یا